الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن سینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار اپنا محاسبہ یعنی حساب کرتے ہوئے اپنی عمر شمار کی، اپنی عمر گننا شروع کی تو وہ تقریباً 60 برس 60 سال بنی۔ ان 60 سالوں کو 12 سے ضرب دینے پر 720 مہینے بنے۔ 720 کو مزید 30 سے مضروب کیا تو حاصل ضرب 21,600 آیا، جو کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک عمر کے دن تھے، ایام تھے۔ پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اگر مجھ سے روزانہ ایک گناہ بھی سرزد ہوا ہو تو اب تک 21,600 گناہ ہو چکے، جبکہ اس مدت میں ایسے ایام ایسے دن بھی شامل ہوں گے جن میں یومیہ یعنی ایک دن میں 1,000 تک بھی گناہ ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے آپ لرزنے لگے، پھر یکا یک ایک چیخ ان کے منہ سے نکل کر فضا کی تہنائیوں میں گم ہو گئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زمین پر تشریف لے آئے۔ دیکھا گیا تو آپ کی روح مبارک پرواز کر چکی تھی، آپ انتقال فرما چکے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے سابقہ یعنی پچھلے اعمال کا حساب کرنا محاسبہ کہلاتا ہے۔ غور فرمائیے کہ ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کس طرح اپنا محاسبہ فرماتے تھے، ان کا انداز محاسبے کا کتنا اعلیٰ تھا کہ ہر دم نیکیوں میں مصروف رہنے کے باوجود خود کو گناہ گار خیال کرتے، حالانکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ مستحبات کو بھی ترک نہ کرتے، فرائض تو ادا ہی کرتے، سنتیں ادا کرتے، لیکن مستحبات کو بھی کبھی انہوں نے ترک نہ فرمایا بلکہ مستحبات کو بھی ہمیشہ ادا فرمایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عتبہ غلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مکان کے پاس سے گزرے تو کانپنے لگے اور پسینہ پسینہ ہو گئے۔ لوگوں کے پوچھنے پر فرمایا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میں نے چھوٹی سی عمر میں گناہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عقل مند یقیناً وہی ہے کہ جو نیکیوں کے حصول کی سعادت پا کر انہیں بھول جائے، اور گناہ اگر ہو جائیں تو انہیں یاد رکھے اور اپنی اصلاح کے لیے ان پر سختی سے اپنا محاسبہ کرتا رہے، بلکہ نیک اعمال میں کمی پر بھی خود کو سرزنش یعنی ڈانٹ ڈپٹ کرے کہ مجھ سے نیک اعمال کیوں کم ہو رہے ہیں، نیکیاں کیوں کم ہو رہی ہیں، اور ہر لمحہ اللہ پاک کو یاد رکھے، اللہ پاک کے قہر و غضب سے خود کو ڈراتا رہے، اور یہی بزرگان دین رحمت اللہ المبین کا معمول رہا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اپنا احتساب یعنی حساب فرمایا کرتے، اور جب رات آتی تو اپنے پاؤں پر درہ مار کر فرمایا کرتے کہ اے عمر، بتا آج تو نے کیا کیا کیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، وقت کے امیر المؤمنین، وقت کے بادشاہ، مسلمانوں کی امیر اپنے آپ سے حساب لے رہے ہیں، تو ہم کیا چیز ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہو کر، جنتی ہو کر
اس کے باوجود اپنے آپ کا حساب کر رہے ہیں کہ یہ گناہ کیوں ہوئے، یہ نیکیاں کیوں نہ ہوئیں، لیکن ایک ہم ہے کہ دھڑا دھڑ گناہوں کا بازار گرم کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کا خوف نہیں آتا۔ ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اپنے اعمال کا اس سے پہلے محاسبہ کر لو کہ قیامت آ جائے اور ان کا حساب لیا جائے۔ بہت بڑے عالم اور تابعی بزرگ سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت چراغ ہاتھ میں اٹھا لیتے اور اس کی لو پر یعنی آگ پر انگوٹھا رکھ کر اس طرح فرماتے، اے نفس، تو نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں چیز کیوں کھائی، یعنی اپنا محاسبہ کرتے کہ اگر میرے نفس نے غلطی کی ہو تو اس کو تنبیہ ہو، اس کو خبردار کیا جائے کہ یہ چراغ کی لو جو کہ بہت ہی ہلکی آگ ہے پھر بھی ناقابل برداشت ہے، پھر بھلا جہنم کی بھیانک آگ سہنا کیوں کر ممکن ہوگا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم سرتاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آخر کون سا گناہ ایسا ہے جو ہم نہیں کرتے، نیکیاں ہم سے نہیں ہو پاتی، اور اگر ہو بھی جائیں تو اخلاص کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں، اور کسی کو نا علم ہو ہماری نیکی کا تو ہم اس کا پرچار کرتے ہیں، ایک ایک کو بتا کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیک ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ نیک ہے کہ جس کے نیکیاں اللہ پاک قبول فرما لے، جس کی نیکیوں میں اخلاص ہو، جس کی نیکی اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو، اور جس کی نیکی ریاکاری کے لیے نہ ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک اس کے نیک اعمال کو ضرور قبول فرمائے گا اور قبول فرما کر اس کی بخشش فرما دے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جسے بتا دیا گیا ہو کہ جس نے قصداً نماز چھوڑی اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ بلا عذر شرعی و مرض قضا کر دیتا ہے تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً فکر اور سوچ کا مقام ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ کرنے کے کاموں میں لگ جاؤ، نہیں تو نہ کرنے کے کاموں میں لگ جاؤ گے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج موقع ہے، سانسیں چل رہی ہیں، کیوں نہ آج سے ہم یہ نیت کر لیں کہ آئندہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری کوئی نماز قضا نہ ہوگی، ہمارا کوئی روزہ قضا نہ ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔